अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्फोलॉजी और इसकी इकसाम। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मार्फोलॉजी किस लफ्ज़ से निकला है। मार्फोलॉजी मीन्स फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, शेप, ठीक है। ओलॉजी का मतलब होता है मतालिया, यानी शक्ल का मतालिया। दस मार्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, यानी मार्फोलॉजी लफ्ज़ की बुनियादी शक्ल का मतालिया है, यानी उसकी शक्ल का मतालिया है। लफ्ज़ की शक्ल का या स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड इज़ कॉल्ड मार्फोलॉजी। ये भी आप कह सकते हैं, मतलब ये लफ्ज़ है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी की जो शक्ल है, यानी ये किस तरह लिखा गया, इसके मुकम्मल शक्ल किस तरह की है, गोल है या लंबाई में है या चौड़ाई में है, इसका मतालिया क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू ड्रॉफमैन, morphology as the study of the ways and methods of grouping sound complexes of or words, यानी मार्फोलॉजी के तौर पर ग्रुपिंग के तरीक़ों और इसके अलावा आवाज़ के पेचीदा अल्फाज का मतालिया कहलाता है। मतलब यह है कि ग्रुप का मतालिया, यानी किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है लफ्ज़, और इसके अलावा इसकी आवाज़ किस तरह बोली जाती है और इसमें कौन कौन सी पेचीदा चीज़ें हैं, इन सब का मतालिया क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इन अदर वर्ड्स मार्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द वर्ड एज द एक्सप्रेस ग्रामेटिकल कैटेगरीज, यानी मार्फोलॉजी अल्फाज का ऐसे अल्फाज का मतालिया है जो ग्रामेटिकली अल्फाज का या ग्रामेटिकली जो उनसे असरात होते हैं अल्फाज के, उनका मतालिया करे, उनकी तश्कील का मतालिया करे, वो क्या कहलाते हैं, वो भी मार्फोलॉजी कहलाता है। अब मैं आपको बताता चलूँ, ये तीन डेफिनेशनें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। इनमें से आपने एक या दो लिख देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो वो आपकी मर्ज़ी है। टाइम और इसके अलावा आपको जो याद है वो लिखें, करेक्ट लिखें, कम लिखें, लेकिन लिखें रेलिवेंट टू द पॉइंट और ग्रामेटिकली मिस्टेक से पाक अल्फाज लिखें ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो को लाजमी अगेन देखिएगा। अगर अगेन भी समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह थर्ड टाइम लाजमी आ जाएगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब बात करते हैं मार्फोलॉजी की अहमियत क्या है, इसका क्या किरदार है ग्रामर में और लिंग्विस्टिक में, यानी ज़बान में इसकी क्या अहमियत है। तो ये चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। तो काइंडली आपने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। मार्फोलॉजी इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल, यानी एक अहम स्किल है, हुनर है, फॉर स्टूडेंट टू डेवलप इन रीडिंग एंड स्पेलिंग। ऐसे स्टूडेंट जो स्पेलिंग और इसके अलावा पढ़ने में तरक्की के लिए एक महारत हासिल करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये एक फ़न है, ठीक है। हम इस्तेमाल करते हैं मार्फीम्स टू कन्वे मीनिंग व्हेन वी टॉक एंड राइट। हाँ जी, कि वो कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं और लिखते हैं, हम मायने बयान करते हैं तो मार्फीम्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम बोलने के लिए और इसके अलावा लिखने के लिए, अल्फाज को लिखने के लिए और इसके मीनिंग को समझाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मार्फीम का इस्तेमाल करते हैं। मार्फीम क्या होता है जी, ये आगे डिस्कस करेंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं नेक्स्ट आखिर में बता रहा होता हूँ और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं। कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ आपको समझ आएंगी, उनको पहले बताना कंफ्यूजन क्रिएट करने का एक अहम स्टेप होता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने लास्ट पे वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से यह कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इन ऑर्डर फॉर स्टूडेंट टू मेक सेंस ऑफ व्हाट दे आर रीडिंग, स्पेलिंग और राइटिंग, दे नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। हाँ जी, के तालिब इल्मों के लिए यह समझने के लिए होता है जी, मार्फोलॉजी समझने के लिए होती है कि तालिब इल्म क्या पढ़ रहे हैं, क्या
سیکھ رہے ہیں، یعنی اسپیلنگ کیا کون سے سیکھ رہے ہیں اور اس میں لکھنا کیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی سیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے الفاظ کی ساخت کیسی ہے. ساخت کو یعنی شکل کو سمجھنا ہوتا ہے. الفاظ کی شکل کو سمجھنا مارفولوجی کہلاتا ہے، کہ مطلب ان کی ساخت کیسی ہے. ان کے اسپیلنگ کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کو لکھنا کیسے ہے، ان کو پڑھنا کیسی ہے، یہ سب کچھ مارفولوجی میں آ جاتا ہے. اگر آپ کو ابھی تک کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن پر لازمی پوچھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیا جائے گا. اب نیکسٹ بات کرتے ہیں جی. Now we will discuss the definition of morphemes. اب ہم مورفیم کی تعریف پر بات کریں گے. A morpheme is the smallest linguistic part of a word that can have a meaning. مورفیم کسی لفظ کا سب سے چھوٹا لسانی حصہ ہے. ٹھیک ہے. In other words, دوسرے الفاظ میں it is the smallest meaningful part of a word. جس کا کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے. مطلب یہ الفاظ کا ایسا چھوٹا میننگ ہے، جس چھوٹا بامعنی لفظ ہے جس کی جو بامعنی ہوتا ہے، جس میں کوئی نہ کوئی میننگ پایا جاتا ہے. فار ایگزامپل مارفیمس وڈ بی پارٹ ان. ان جون سا ہے اس کا مطلب نہیں، ان بریک. ٹھیک ہے، ان بریکیبل. ٹھیک ہے. اب اس کے 3 حصے ہیں تو اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، مارفیمس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور تینوں کے تینوں آپس میں بامعنی ہے. مطلب ایک لفظ ہے اور اس میں 3 حصے ہیں اور تینوں حصوں کا ایک ہی بامعنی مطلب ہو، وہ مارفیم کہلاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے یہ ڈیفینیشن بھی سمجھ میں آ چکی ہوگی. اتنے ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مارفیم پر اگر سوال آ جائے مارفولوجی پر تو اس پر ٹائپس برانچز پر بھی سوال پوچھتا ہے، لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر مارفولوجی پر نوٹ آ جائے تو آپ نے صرف اور صرف یہ سوال لکھنا ہے، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ٹائپس اور برانچز آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لنگوسٹک میں ٹو دا پوائنٹ آپ نے الفاظ لکھنے ہوتے ہیں اور سب سے کم لکھنے ہوتے ہیں. اور لینتھ آپ کی 400 سے 300 کے درمیان ایک آنسر کی ہونی چاہیے، لیکن ٹو دا پوائنٹ، ریلیونٹ اور سب سے بڑھ کر آپ ایزی الفاظ میں اپنے میننگ کو بیان کریں تاکہ ایگزامینر کو پڑھنے میں آسانیاں پیدا ہو. جس طرح آپ ایگزامینر کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ایگزامینر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے زیادہ کمپلیکس لینگویج استعمال نہیں کرنی اور زیادہ لینتھ نہیں دینی. اب بات A phoneme is defined as the smallest unit that describes meaning between sound in any given language, like in the example poof. مطلب یہ ہے کہ اب ہم ڈیفینیشن ڈسکس کریں گے کس کی، فونیم کی. فونیم کیا ہے جی؟ فونیم کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: سب سے چھوٹی اکائی جو کسی بھی زبان میں آواز کے درمیان معنی کو پہچانتی ہے. کہ آپ بول رہے ہیں اور اس کے درمیان جو معنی ہے وہ اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو یہ فونیم ہے. ٹھیک ہے. آپ آواز سنتے ہیں، اس کے معنی کو آپ نہیں پہچان پا رہے تو وہ کیا ہے؟ وہ فونیم نہیں ہے. اگر پہچان پا رہے ہیں تو یہ فونیم ہے. ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں مثال کی. So in the transcription system used by the International Transcription Association, this is a broad transcription of the word poof. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹرانسلیشن کے عالمی سطح پر جو استعمال ہونے والے اصول ہیں ان میں دیکھا جائے، ان میں دیکھتے ہیں تو یہ لفظ جو سا پوف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ کی ایک نقل ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ کوئی فونیم کو سمپل الفاظ میں بتا رہا ہوں. اب ایک بندہ بولتا ہے، آپ اس کے معنی کو نہیں سمجھ پا رہے تو وہ فونیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر سمجھ پا رہے ہیں انٹرنیشنل سطح پر بھی تو وہ کیا ہے؟ وہ فونیم ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی اور زبان سے فرض کر لیں چائنیز زبان بولتے ہیں. ٹھیک ہے. چائنیز زبان میں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فونیم ہے کیونکہ آپ معنی کو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ پوف لفظ اس نے دیا ہے کہ انگلش کا لفظ ہے، اور یہ اگر تو انگلش آپ کو پتہ ہے کہ ایک عالمی زبان ہے اور پوف کا لفظ اگر سب سمجھ پا رہے ہیں تو یہ فونیم ہے. ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں فونیم کی دوسری تعریف کو. ٹھیک ہے. فونیم آر یوزلی ریٹن ان سلیش ٹو ڈسٹنگوش دیم فرام فونز. ہاں جی. فونیم کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ سلیش کی صورت میں لکھی ہوتی ہے جی.
اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ الگ کرتی ہے فون سے، ٹھیک ہے، یہ ممتاز کرتی ہے یا الگ کرتی ہے. اٹ از دا مینٹل ریپریزنٹیشن آف اے اسپیسیفک ورڈ. یہ ایک ذہنی نمائندگی کا خاص، ذہن کے خاص جون سے الفاظ ہوتے ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہے، یا ان کی آپ کہہ دیں کہ نمائندگی بھی کرتا ہے، سربراہی بھی کرتا ہے، یا بیان بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ لوگ جو بولتے ہیں یہ اس کی نمائندگی بھی کرتا ہے فونیم. ٹھیک ہے. نیکسٹ، دس مینس اٹ از دا مینٹل امیج وی اسٹور ان آور برینز آف اسپیسیفک ورڈ اینڈ از ایسوسیٹیڈ ود دا ساؤنڈ آف دا ورڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی آواز کو سنا، اس کو محفوظ کیا اپنے ذہن میں، اور محفوظ کر کے آپ اس سے کوئی وابستہ چیز اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یہ بھی فونیم ہے. مطلب آپ کسی کی آواز سنتے ہیں، اس کو اگین آپ کسی کے سامنے خود ریپریزنٹ کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں یا بولتے ہیں یا اپلائی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فونیم ہے. تو میں امید کرتا ہوں یہ کنسیپٹ بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا. میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ فونیم فون سے الگ کرتی ہے، اور یہ سلیش کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور یہ مخصوص لفظ ذہن کی نمائندگی کرتے ہیں. کس کے؟ ذہن کی نمائندگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر تو آپ نے ایک بندے کو بولتا دیکھا ہے اور اسی طرح کی بول چال آپ اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں خود اپلائی کرتے ہیں، اپنی زبان میں اپلائی کرتے ہیں، تو یہ فونیم ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی لکھ دیں، وہ بھی لکھ دیں، دونوں ٹھیک ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اب اگر مارفولوجی پر نوٹ آ جائے تو آپ لکھ دیں بغیر ٹینشن کے. ٹھیک ہے، تو آپ کا کلیئر ہو جائے گا. اب ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ میں نے سی ایس ایس کے لیے 6 ایسے تیار کیے ہیں. اگر آپ لوگ 6 ایسے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا 400 پلس ایسے کلیئر ہو جائے گا. اور ایم اے انگلش کے لیے ٹوٹل میں نے کلاسیکل پوئٹری، ماڈرن پوئٹری اور ناول، اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ڈرامے کے سوال ہیں ان پر صرف 5 سوال تیار کیے ہیں. اگر وہ آپ تیار کر لیتے ہیں ایم اے انگلش کے تو آپ کا پیپر کلیئر ہو سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں وائل دس آر دا بلڈنگ آف بلاکس آف مارفولوجی اینڈ آر ناٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ دے آر نیسیسری فار دوز اسٹڈنگ مارفولوجی. مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ مارفولوجی جون سی ہے یہ بنیادی حصہ ہے زبان کا اور سمجھنے میں آسان نہیں ہے، لیکن مارفولوجی کا مطالعہ کرنے والے کے لیے یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ جب تک آپ مارفولوجی کا مطالعہ نہیں کریں گے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا اس کی شکل کیا ہے، اس کے کتنے حصے ہیں، اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. یہ آپ کا کنکلوژن ہے اور یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی. اگر کوئی سوال ہے ویڈیو کے متعلق یا کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تو مارفولوجی آج کا کوشچن تھا، ہمارا ٹاپک تھا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے لازمی سمجھ میں آ چکا ہوگا. اگر پھر بھی نہیں سمجھ آیا تو ویڈیو کا اگین دیکھیے گا. اگین نہیں سمجھ آیا تو آپ لوگ تھرڈ ٹائم دیکھیے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. تو ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں. تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ جا کے آل پہ لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے. تو ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خاص خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.